ہوائی فائرنگ مت کریں. ہمارے یہاں یہ بہت جہالت بہت بڑی لوگوں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اس کا مطلب اب مسلمان کے علاوہ کچھ بھی بولنا اپنے آپ کو اپنے منہج کو ممتاز کرنے کے لیے فرقہ پرستی ہے. بھائی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہہ رہا ہے، یا کوئی آدمی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہا ہے، وہ یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا اپنے آپ کو مسلم مت کہو صرف اہل حدیث کہو، اپنے آپ کو مسلم مت کہو صرف سلفی کہو، اپنے آپ کو مسلم مت کہو صرف جو ہے وہ اہل سنت کہو، تب آپ کا یہ اعتراض صحیح تھا کہ بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم تو ہم سب مانتے ہیں بھائی، ہم تو یہ مانتے ہی ہیں کہ سارے لوگ مسلم ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، مسلم نام کا ہم انکار نہیں کر رہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب تک سب لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، کہ تب تک اسلام میں کسی فرقے کا ظہور نہیں ہوا تھا، کوئی فرقہ ظاہر نہیں ہوا تھا، صرف اور صرف مسلمان تھے، مسلمان کا ایک منہج اور ایک مسلک تھا، تب تک لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب فرقوں کا ظہور شروع ہوا، نئی نئی جماعتیں نکلنے لگی، خوارج نکلے، روافظ نکلے، قدریہ نکلے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، جبریہ نکلے جنہوں نے کہا کہ نہیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے تقدیر جو لکھ دی ہم اس پر مجبور ہیں. ایسے جب نئے نئے فرقے نکلے، اب اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ بھائی ان فرقوں، یہ فرقے کے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، اور جو ہے وہ جو صحیح منہج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے عقیدے میں بھی، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلم کہتے تھے. تو جب ان اہل بدعت کا ظہور ہوا تو صحابہ کرام کے بعد تابعین نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب اپنے منہج کو دوسرے اہل بدعت سے ممتاز کرنے کے لیے کچھ الگ سے نام دینا بھی ضروری ہے، یہ دعوت کا تقاضا ہے. تو اہل البدع کو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بدعت ہے، اور بدعت کی ضد کیا آتی ہے؟ بدعت کی ضد ہوتی ہے سنت. تو سلف نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا. جیسے غالباً ابن مسعود سے جو ایک اثر مروی ہے تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے. امام تیمیہ وغیرہ نے یہ اثر نقل کیا اپنی کتاب کے اندر. تو انہوں نے کہا تبیض وجوہ اہل سنہ، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. بکثرت آپ، اچھا صحابہ میں ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ آثار نہ ملے، لیکن صحابہ کے بعد جب بدعتوں کا بہت زور ہوا تو بکثرت آپ امت میں دیکھیں گے کہ باقاعدہ اہل السنہ اپنے آپ کا ایک لقب رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ تاکہ اہل بدعت سے خود کو ممتاز کیا جائے، کیونکہ اہل بدعت وہ تھے جنہوں نے سنت کے راستے کو چھوڑ دیا تھا امت میں. اس لیے جب السنہ کہا جاتا ہے تو السنہ سے مراد اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہوتی ہے، السنہ سے مراد اہل سنت کا عقیدہ بھی ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے باقاعدہ السنہ کے نام سے عقیدے کی کتاب لکھی ہے. پرانے زمانے میں عقیدے کی اصطلاح کے لیے السنہ کا لفظ بھی آتا تھا، تو اہل السنہ کہا گیا. اس طرح اہل بدعت کو اہل فرقہ کہا گیا کیونکہ وہ دین چھوڑ کر کے جا رہے تھے. تو فرقہ پرست، کبھی بھی اہل سنت کو امت نے فرقہ پرست نہیں کہا ہے. فرقہ پرست کس کو کہا گیا؟ جو دین چھوڑ کر کے اپنا ایک الگ راستہ اپنا رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو سنت کے طریقے پر تھے ان کو الجماع، اہل الجماع کہا گیا. جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سنت کو فالو کرتے ہیں اور ہم جماعت والے ہیں. یعنی جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم دین نہیں چھوڑتے. الجماع سے کون لوگ خارج ہے؟ جو دین چھوڑ کر کے الگ فرقہ بنا لیتے ہیں. فرقہ پرستی دین چھوڑنے کا نام ہے. جو آدمی دین پر عمل کر رہا ہے وہ فرقہ پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو فرقوں میں بٹنے والا کس کو کہا گیا؟ فرقوں میں بٹنے والا وہ نہیں جس نے رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. فرقوں میں بٹنے والا وہ ہے جس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. قرآن و سنت کو جو چھوڑ دے وہ اصل میں فرقوں میں بٹنے والا ہے. جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جو سلفی ہے، اہل حدیث ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے، آپ اس کو فرقہ پرست کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ فرقہ پرست تو وہ ہے جو دین چھوڑ دے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جن لوگوں نے دین میں فرقہ بندیاں کر لی اور وہ شیعہ فرقوں میں بٹ گئے. شیعہ کا مطلب فرقوں میں بٹ گئے. تو یہاں پر فرقہ بندی سے کیا مراد ہے؟ مستقل جیسے حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان الذین فارقوا دینہم، فرقہ بندی کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا. یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی، بلکہ باقاعدہ یہ قرأت ہے جو منقول حضرت علی سے
کہ فرقوا دینہم کی بجائے انہوں نے فارقوا دینہم پڑھا کہ یہاں فرقوا دینہم اصل میں فارقوا دینہم ہے، جو دین کو چھوڑ دے وہ فرقہ پرست ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ عجیب سا مسئلہ فرقہ بندی کا بن گیا ہے، ایک آدمی قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتا ہے، ایک آدمی صحابہ کی منہج کا انکار کرتا ہے، ایک آدمی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، دین کی ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ایون صحابہ کو بھی گالی دے رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنے نام کو مسلم کے علاوہ اور کوئی نام نہیں رکھتا تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ فرقہ پرست نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ اپنے آپ کو مسلم بول رہا ہے، چاہے وہ قرآن کا انکار کر دے، چاہے وہ حدیثوں کا انکار کر دے، چاہے وہ صحابہ کو گالیاں دے، ہم اس کو فرقہ پرستی نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتا تو صرف مسلم ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کہا گیا ہے کہ جو صرف اپنے آپ کو مسلم کہے وہ فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر مسلم نام کے ساتھ ساتھ اپنے منہج کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی نام اور دوسرا بھی اگر رکھ لیا جائے تو یہ فرقہ پرستی ہوتی ہے۔ یہ فہم کہاں سے آپ لے کر کے آئیں؟ اس حساب سے تو امت کے وہ سارے محدثین اور ائمہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا ہے، جنہوں نے اہل السنہ کے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے اہل السنہ اور اہل بدعت میں فرق کیا ہے، آپ کے حساب سے وہ سارے کے سارے فرقہ پرست تھے؟ وہ قرآن کی ان آیتوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکے؟ ذرا ایک مرتبہ جائیں، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں۔ ان سارے لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ یہ دین کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، امت کے سلف کے فہم کے حساب سے نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے میں کچھ عبارتیں پڑھتا ہوں۔ ابن کثیر کی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو غالب کہتے ہیں ابی امامہ فی قولہ ان الذین فرقوا دینہم، حضرت ابو امامہ جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے جب قرآن کی آیت پڑھی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بندی کر دی اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ہم الخوارج۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد خوارج ہیں۔ وہ خوارج کو فرقہ پرست مان رہے، کیوں؟ کیونکہ خوارج نے اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا اور فرقوں میں بڑھ گئے۔ فرقہ بندی یہ ہے اصل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں اس دین کو ہم چھوڑ دیں، اپنا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے الگ کرنے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف بلا رہے وہ کیسے فرقہ پرست ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ فرقہ پرست تو وہ ہے، دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ کے میں فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہی راستے جو ہے نا اللہ کے رسول کے راستے سے تم کو الگ کر دیں۔ تو فرقہ پرستی کس کو کہا گیا ہے؟ نبی کے راستے کو چھوڑنا فرقہ پرستی ہے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی حدیث کا انکار کر رہا ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے ہم کہتے ہیں فرقہ پرست نہیں ہے۔ ایک آدمی قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتا ہے، جن کی ثابت شدہ چیزوں کا متواتر حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا ہے۔ تو دین میں یہ فہم تو کبھی نہیں آیا۔ فرقہ پرستی کا دین میں صرف دو مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم ہے جس عقیدے پر امت متفق ہو گئی ہو اس عقیدے کو چھوڑ دینا، یعنی السنہ جب ہم کہتے ہیں اہل السنہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عقیدہ اور دین جو امت میں متفق علیہ ہے اس کو چھوڑنا، یہ فرقہ پرستی ہے۔ قرآن کی آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا فرقہ پرستی کا ایک مفہوم جو ہم کو قرآن کی آیتوں سے اور سلف کے اقوال سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی حکمرانی پر، اسلامی حکومت میں کسی حاکم کی حکمرانی پر مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا ہو تو اس کے خلاف خروج کرنا فرقہ پرستی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عرفجہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد ویرید ان یشق عصاکم، جب تمہارے پاس کوئی آدمی ایسا ہے، جب تمہارا کسی ایک آدمی پر اتفاق ہو گیا، اس کی امامت پر، اس کی خلافت پر اتفاق ہو گیا ہے، یرید ان یشق عصاکم، اور وہ آدمی آ کر کے تمہارے عصا کو توڑنا چاہتا ہے، یعنی تم نے سب نے مل کر کے ایک اسلامی حکومت ہے اس میں ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس کو اپنا امام مان لیا ہے، اب کوئی آ کر کے اس کی خلافت کے خلاف خروج کرے، تمہارے عصا کو توڑنا چاہے، وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، اور تمہاری جماعت کو گروہوں میں بانٹنا چاہے، فَاقْتُلُوهُ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ تو امت نے فرقہ پرستی کا دو ہی مفہوم سمجھا گیا ہے۔ ایک فرقہ پرستی کا مفہوم کیا سمجھا گیا کہ ایک عقیدہ، منہج، ایک دین کا فہم جس پر صحابہ امت متفق ہو گئی ہو اس کو چھوڑنا فرقہ پرستی ہے۔ دوسرا کسی امام پر اگر امت متفق ہو گئی ہے، ایک جماعت پر متفق، کوئی امت کی ساری جماعت کسی حاکم پر متفق ہو گئی ہے، اس کے خلاف خروج کرنا فرقہ پرستی ہے۔ نہ یہ کہ اپنے منہج کو ڈیفائن کرنے کے لیے اپنا کوئی نام رکھ لینا فرقہ پرستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امت میں فرقہ پرستی ہوگی، لوگ جماعتوں میں بٹیں گے، تو کیا کہ اللہ کے نبی نے جب لوگ جماعتوں میں بٹ جائے تو اپنا نام مسلم رکھ لینا، یہ تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے۔
اللہ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. تو جب اختلاف دیکھو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو مسلم بولنا بس اتنا کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آپ کو مسلم بول لینا اور تم فرقہ پرستی سے اور اختلاف سے بچ جاؤ گے. اللہ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا. اللہ کے نبی نے فرقہ پرستی کا مطلب اس سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ نبی کی سنت کو لازم پکڑنا. یہ عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو نبی کی سنت کی طرف دعوت دے رہی ہے آپ اسی کو فرقہ پرست کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی تھا کہ اختلاف کے وقت سنت کو لازم پکڑ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، نجات پائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی فرقہ پرستی میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ صحابہ کو پکڑ کر کے رکھیں. کتنے تعجب کی بات ہے کہ مرزا علی انجینئر جیسے جاہل لوگ یہ جو ہے نا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں. یعنی فرقہ پرستی اور اختلاف کے دور میں تو ہم سے کہا گیا ہے کہ صحابہ کے راستے پر چلو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کے طریقے پر رہو. یہ جاہل انسان، متعصب انسان جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اتحاد کا چیمپئن مانتا ہے کہ میں فرقہ پرست نہیں ہوں، حالانکہ بدترین فرقہ پرستی کیا ہے؟ صحابہ کو برا بھلا کہنا. تو آپ قرآن و سنت کی، میرے پاس بہت سارے آثار انشاءاللہ تعالی آگے موقع ملے گا تو میں وہ آثار ذکر کروں گا. آپ تفسیر کی کتابیں اٹھائیں اور تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ جتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو فرقہ پرستی سے روکا ہے، ہمارے مفسرین اہل سنت کے ائمہ انہوں نے فرقہ پرستی کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ ان سارے لوگوں نے فرقہ پرستی کا مطلب سمجھا ہے بدعت ایجاد کرنا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دینا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان کی تفسیر آپ اٹھا کر کے پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ فرقہ پرست کون لوگ ہیں؟ ہم اہل البدع والشہوات، کہ فرقہ پرست وہ ہیں جو بدعت کرتے ہیں اور جو شہوتوں کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے بجائے اپنی مرضی سے دین بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ فرقہ پرست ہیں. امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ای خرجوا من دینہم وترکوہ، کہ دین میں فرقہ پرستی کرنے والے کون ہیں؟ جو دین سے نکل گئے اور دین کو چھوڑ دیا. بہت سارے اقوال محدثین کے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سارے اقوال ذکر کروں. میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فرقہ پرستی کا جو مفہوم ہمارے سلف نے سمجھا ہے اس کو سمجھیں. وہ سمجھیں گے تو آپ کی بات واضح ہو جائے گی کہ خود کو کسی اپنے منہج کو ڈیفائن کرنا، خاص طور پہ اہل حدیث کا جو منہج ہے قرآن و سنت کی دعوت دینا، قرآن و سنت کی دعوت دینا فرقہ پرستی نہیں ہو سکتی. بدعت سے روکنا فرقہ پرستی نہیں ہے، لوگوں کو شرک سے روکنا فرقہ پرستی نہیں ہے. انہی باتوں پہ میں آج کی گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم